السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی طور پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن سیاسی ڈیولپمنٹس جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے انتہائی سینئر صحافی جناب شاہین صاحب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا سلام اور آپ کے سب کے دیکھنے والوں کو بھی سلام۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ سر، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو تصدق حسین کمیشن فارغ ہو گیا، بننے سے پہلے کام ابھی شروع نہیں کیا تو وہ بھاگ گئے۔ پتہ نہیں ان کو گھر سے پریشر تھا، حتیٰ کہ ان کا بیٹا تو کھل کے آ گیا سامنے۔ اور مجھے اب لگتا ہے کہ یہ جتنے لوگ یک طرفہ ٹریفک پہ چل رہے تھے اور پتہ نہیں کسی دھونس دھاندلی یا لالچ میں تھے، انہیں ان کے بچے ہی گھر سے مجبور کریں گے تو یہ کوئی رائے راست پہ آئیں گے، ادروائز تو ان کے سیدھے ہونے کے کوئی امکانات کم ہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صدق صاحب کیوں بھاگے ہیں؟ سر میں نے تو ایک دو ٹویٹ بھی کیے تھے کہ جی یہ آپ نے ایک کینسر کا، انہوں نے ججز نے کہا ہے کہ جی ہماری جوڈیشری میں کینسر ہو گیا ہے اور اس کو آپ کچھ ڈاکٹر لگائیں، علاج کریں۔ انہوں نے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھیج دیا اور وہ بھی ریٹائرڈ۔ تو وہ جب اپنی سروس میں تھے اور چیف جسٹس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکے تو ریٹائرڈ کو تو چھوڑ دیں، وہ کیا کریں گے؟ ان کے اوپر تو 2 دن 24 گھنٹے کا پریشر ہی کافی تھا، وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ بالکل، اور اگر وہ کر لیتے یہ کام تو ان پہ اتنے پریشر آتے کہ وہ آدھے رستے میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے کہ جی میں اب اسے آگے نہیں۔ تو وہ اچھا کیا انہوں نے شروع میں ہی چھوڑ دیا، اور یہی ہونا تھا۔ مجھے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے بس کا نہیں ہے اور نہ ان کو لگانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب جو مسئلہ دوبارہ آ گیا ہے پورا کورٹ کے پاس، انہوں نے 7 ممبر بینچ بنا دیے ہیں۔ اب 7 ممبر بینچ میں بھی میری جو اطلاع ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ شاید ندیم ملک صاحب جو سما ٹی وی کے ہیں، انہوں نے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ 4 لوگ ملٹری کے، آئی ایس آئی کے چیف، ڈی جی آپریشن ملٹری کے اور اٹارنی جنرل اور ایک اور کوئی 4 لوگ جا کے 3 گھنٹے تک چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے رہے ہیں۔ اچھا کہ جی آپ اس کا حل نکالیں یا کیا کریں گے اور کیسے کریں گے؟ اگر یوں کریں گے تو یوں ہوگا، یوں کریں گے تو یوں ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا۔ اور یہ دھمکیاں بھی دیے کہ یہ اگر آپ نے کچھ گڑبڑ ذرا کی، ہمارے لوگوں کو آپ نے ایکسپوز کیا، ہمارے لوگوں کو آپ نے بلا کے انسلٹ کیا، تو ہم اس کو ریپ اپ کر دیں گے، سارے چیز کو ریپ اپ کر دیں گے۔ یعنی دھمکی بھی لگا دی ہے کہ جی ہم ملٹری رول لگا دیں گے یا کورٹ کو ڈیزالو کر دیں گے یا جو بھی کریں گے جو مشرف نے کیا تھا۔ تو یہ سچویشن مطلب ہے کہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ بہت گڑبڑ والی اور بہت اب کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو چکی ہے۔ یہ تو سر انتہائی خوفناک صورتحال ہے پھر، اس کا مطلب ہے بالکل خوفناک ہے۔ اور یہ آئندہ چند دنوں، کیونکہ دنوں میں تو اب نہیں، کیونکہ عید کا مسئلہ آ گیا ہے تو ہر ایک اب رک گیا ہے کہ جی یہ رمضان گزر جائے تو پھر ہم اپنا موومنٹ بھی سٹارٹ کریں، تو یہ ہیئرنگ بھی سٹارٹ کریں، تو یہ سب کریں۔ لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوگا، عید کا مسئلہ اور یہ سارا گزر جائے گا، ایک لاوا ابلے گا، ہر طرف سے ابلے گا موومنٹ۔ سڑکوں پہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو، وکیل نظر آئیں گے مارچ کرتے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اور یہ ادھر سے کمیشن بیٹھے گا، اور وہ کمیشن بھی جو بیٹھے گا اس میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 2-3 ممبر جو ہے کمیشن کے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جناب یہ آئی ایس آئی والوں نے آ کے دھمکی دیے، تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم کمیشن کے اجلاس کریں، پہلے اجلاس میں ہی ہم یہ بتائیں گے۔ مطلب ہے کہ اب یہ تو کنفرنٹیشن ڈائریکٹ ہو گیا ہے کہ جی آئی ایس آئی والے کھڑے ہیں ایک طرف اور یہ جوڈیشری والے کھڑے ہیں ایک طرف، اور چیف جسٹس صاحب بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں کہ جی میں کدھر جاؤں، میں منجی کتے ڈھاما۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ادھر جاؤں گا تو مجھے ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، ادھر جاؤں گا تو مجھے کیا ہوگا۔ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیا ہے، اتنی اچھی ان کی پرسنالٹی تھی اور امپریشن تھا، مگر جو انہوں نے آ کے جو کچھ کام کیے، اتنا اپنے آپ کو گرا لیا ہے کہ اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب دونوں طرف سے دھمکیاں ان کو مل رہی ہیں۔ اور آگے یہ چلے گا، اب یہ جو کیس چلے گا تو اس میں دیکھیے سیدھی بات ہے، کیس کیا ہے؟ جج نے کہا ہمیں دھمکیاں دی ہیں انہوں نے، لوگوں نے آ کے، وہ بلائیں گے پہلے ججز کو بلائیں گے، آپ بتائیں گے کس نے دھمکی دی، وہ کہے گا جی مجھے فلانے نے دھمکی دی۔ اب جو وہ نام لے گا آئی ایس آئی کا، اور انہوں نے نام لے لیا آلریڈی، نام لے گا، اور وہ ملٹری والے
یہ ISI والوں نے پہلے جا کے کہہ دیا کہ جی ہمارا نام کوئی نہیں لے گا. جی اب وہ جج اگر نہیں لیں گے نام تو وہ پھر ان کا کیس کدھر گیا, اور اگر نام لیں گے تو ان کا کیس کدھر گیا. یہ لڑائی تو ہونی ہے, اور بڑی کھڑاک لڑائی ہونی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی بہت بڑی لڑائی ایک شروع ہو چکی ہے. تو اس کا تو اب رزلٹ نکلنا ہی نکلنا ہے کچھ. یہ اس کے علاوہ جو اور دوسری لڑائی ہے وہ تو الگ ہے, لیکن یہ خود حافظ جی, آپ کے آرمی چیف اور یہ سب جو ہے نا, یہ جو کچھ کر رہے تھے اسی چکر میں پھنس گئے. ان کے ساتھ جو لوگ مل گئے تھے اب وہ اس میں پھنس گئے ہیں آ کے. جو آپ کے چیف جسٹس صاحب نے کیا عمران خان کے خلاف اور PTI کے خلاف, اور ان کو نکال دیا, یہ کیا وہ کیا, اب اس کا سارا بھگتنا ان کو پڑے گا. سر, یہ تو لڑائی ہو گئی فوج اور جوڈیشری کے خلاف, لیکن ہمارے فارم 47 والے ایک وزیر اعظم صاحب بھی ہیں جو بظاہر حکومت ان کی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ وزیر اعظم بن کے, اور اٹارنی جنرل ان کے انڈر ہی ہے. تو اٹارنی جنرل اگر آرمی چیف کے ساتھ پھر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. سر مجھے ایگزیکٹلی یہ ان کی سما کے ندیم ملک صاحب کی خبر تھی کہ 4 لوگ ان کے ساتھ تھے. میں چیک کر لوں گا کہ کون کون تھے. اٹارنی جنرل تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کے ملٹری کے اٹارنی جنرل ہوں, ان کے پر جو جیک برانچ کے جیک ہیں جو برانچ بھی کے. ہوں. جی مگر یہ کہ سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب تو اپنے آپ کو ایک کمیٹی کا چیئرمین نہیں رکھ سکتے. وہ کس کھاتے کھیت کی مونی ہے یار, ان کو تو چھوڑ دیں آپ. اتنے بڑے بڑے ایشوز میں ان کا کیا رول ہے؟ وہ ان کی کوئی سنتا ہے, ان سے کوئی پوچھتا ہے, ان سے کوئی بات کرتا ہے؟ ان کو تو آرڈر آتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے, جی کرنا ہے, ٹھیک ہے کرنا ہے. تو وہ یہ کر لیتے ہیں. اب وہ چائنیز پہ اٹیک ہوئے ہیں, وہ جا کے بادشاہ اور ڈاسو ڈیم میں جا کے چائنیز انجینئرز کو خطاب کر رہے ہیں. وہ اب چائنیز میں کر رہے ہیں یا اردو میں کر رہے ہیں یا جرمنی میں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز میں کر رہے ہیں. وہ جا کے ان کا خطاب سن کے وہ چائنیز مان جائیں گے کہ ہاں جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب آ گئے اور کیا بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. یہ ان کو تو چھوڑ دیں آپ, وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. نہ ان کے کرنا ہے فوجیوں نے, کرنا ہے ISI والوں نے. اور یہ جا کے چیف جسٹس سے جو ملے 3-4 گھنٹے, انہوں نے وہاں جا کے ان کو دھمکیاں بھی لگا دی ہیں اور بتا بھی دیا ہے کہ جی یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اب اس کے آگے قاضی صاحب نے کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ابھی نظر آئے گا اب اگلے دنوں میں. قاضی صاحب اس پریشر میں آ کے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. سر سارے جان بچا کے بھاگیں گے. سر میں نے تو سنا تھا کہ وہ بھی استعفیٰ دینے والے تھے. عمر فاروق صاحب جو اسلام آباد والے تھے وہ بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے. ان کو قاضی صاحب نے روکا ہوا تھا, نہیں 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 یہ نہ کرو, وہ فلانا آ جائے گا. یہ مطلب پالیٹکس, ہر ایک کچھ جج بیٹھے ہیں عدالتوں میں فیصلے کرنے, نہیں پالیٹکس کرنے بیٹھے ہیں. یہ فلانا آ جائے گا, پوری پارٹی آ جائے گی, یہ آ جائے گا, اس طرح نہ کرو, اس کا وہ جج جو ہے وہ اس کا سپورٹر ہے, یہ فلانا جج جو ہے. یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ کوئی 2 نمبری یا 3 نمبری کام ہو رہا ہے. یہ کوئی جج وج تھوڑی ہے. تو اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اب انہوں نے یہ سارا کچھ جو کیا اپنے ایکسٹینشن کے لیے کیا قاضی عیسی صاحب نے. اب ایکسٹینشن کی جیسی خبریں آئیں تو اب وہ لوگ پھٹ پڑے کہ جی یہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو اب وہ بھاگ رہے ہیں. یہ بھی بتا دوں گا, اب وہ بھاگ رہے ہیں. اب وہ بھاگیں گے تو کدھر بھاگیں گے یار. اپنی انہوں نے نام بھی خراب کیا, اپنا سارا کیریئر بھی خراب کیا, اپنی ساری لیگیسی بھی خراب کی, اور اس کے بعد اب وہ بھاگ کے تو کسی جا کے اپنے جو انلیگل فلیٹ لندن میں لیے وہاں جا کے رہیں گے. چلو اللہ مالک ہے ان کا. انہوں نے تو سر یہ جو بینچ بنایا ابھی 7 رکنی, وہ بڑا اپنے طور پر تو بڑا کیلکولیٹو انہوں نے بنایا تھا کہ اس میں 4 بندے ایسے ہوں گے جو میرے ساتھ, فار ایگزامپل نعیم افغان صاحب ہیں, انہیں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, بلوچستان سے انہیں لے کے آئے ہیں, اپنے ان کے خاص الخاص تھے, سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں, اور اتنا امپارٹنٹ کیس میں انہیں بٹھا دیا ہے. باقی سارے ججز, سینئر ججز کو اگنور کر کے, لائک منیب اختر صاحب جو ہیں منصور علی شاہ صاحب کے بعد 3rd سینئر موسٹ ہیں, انہیں ساتھ نہیں بٹھایا. جو انتہائی جونیئر موسٹ ہے نعیم افغان, انہیں بٹھا لیا ہے, اور ان سے جو 2nd جونیئر موسٹ ہے مسرت حلالی, انہیں ساتھ بٹھا لیا ہے. اور باقی منصور علی شاہ اور باقی اپنا انہوں نے نمبر پورا رکھا ہوا ہے کہ ہم 4-3 کے ساتھ یا 5-2 کے ساتھ ادھر سے فیصلہ لیں گے. اس کے بعد کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت انہیں اپیل میں بھی جانا پڑتا ہے, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہونے کے بعد اب اپیل بھی مسٹ ہو گئی ہے. انہوں نے وہ بھی کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ جب اپیل ہوگی تو پھر کون سے میں بینچ بناؤں گا, اور اس میں سے بھی پھر میں کیسے گزروں گا. لیکن یہ جو آپ خبر بتا رہے ہیں کہ آرمی والے پہنچ گئے ہیں, تو یہ تو لگتا ہے آرمی والے چلنے ہی نہیں دیں گے اس معاملے کو آگے. سر دیکھیے, جب بینچ کوئی بھی بینچ ہو,
جب ایک دو جج بھی اگر آپ کے سوال کرنے والے بیٹھے ہوں، ہم پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں کس نے آپ کو آ کے دھمکایا تھا، تو وہ جج وہاں کوئی اور دوسرے عام آدمی تو نہیں کھڑے ہوں گے گواہی دینے، وہ تو جج کھڑے ہوں گے ہائی کورٹ کے. تو وہ جج کہیں گے کہ یہ فلانا فلانا آیا تھا، اور اس سے پہلے مقبول صاحب جو تھے وہ تو نام لے کے انہوں نے سارے جرنیلوں کے اور آئی ایس آئی والوں کے نام لیے تھے، ان کو بھی بلایا جائے گا کہ وہ بھی ایک کیس اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو جب ان کے نام آ جائیں گے سب کے، ان کے رول آ جائیں گے سب کے، تو پھر آپ بھلے جو مرضی آئے بینچ والا کرے، یا جو بھی بینچ کا صدر ہو، یا نمبر ہو، یا 2 ہو 3 ہو، یہ سارا جب معاملہ کٹا کھل گیا، پھر اس کو کوئی نہیں روکتا، پھر اس کو کوئی دبا نہیں سکتا کہ جی اب یہ ہم بس ٹھیک ہے، یہ ہم بینچ نے ہمیں فارغ کر دیا یا پاس کر دیا، یہ نہیں. یہ بینچ بنے گا، اس بینچ میں اور اتنی گڑبڑ ہوگی کہ یہ بینچ ٹوٹے گا، پھر یہ پتہ نہیں کدھر جائے گا. اس کے بعد فوجی کچھ کریں گے، کیا کریں گے، یہ سارے ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے سر. اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں. یہ تو بہت بڑا کٹا کھلا ہوا ہے. اور سر یہ جو 6 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے اتنا ڈیٹیل میں لیٹر لکھا ہے، اب ان کے لیے بھی تو تخت یا تختہ ہے. اگر وہ سچ نہیں بولیں گے اور وہاں ڈریں گے اور بتائیں گے نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر گھر جائیں گے اور اپنا کیریئر، اپنا نام سارا کچھ خراب کریں گے. اب نہیں نہیں، وہ اگر آتش نمرود میں کود پڑے ہیں تو وہ کچھ سوچ کے ہی کودے ہیں. تو انہوں نے تو لکھ کے آلریڈی سائن کر کے دے دیا ہے، وہ تو اب اس سے پلٹ ہی نہیں سکتے نا. وہ تو اگر اس سے پلٹ جائیں تو ویسے ہی گھر جاتے ہیں. ان بالکل. کا تو اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کو تو سوائے آگے جانے کے اور کوئی راستہ ہے نہیں. اور انہوں نے بڑا، ان کو سلوٹ ہے، سلام ہے. اس میں بڑے اچھے اچھے جج ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ کام بھی کیا ہے بہت سارے اس میں جو دوست تھے. عرفان ان ستار. کے بابر ستار صاحب جو تھے بابر ہمارے ستار. ساتھ نیوز میں بہت زبردست کالم لکھتے تھے، اور ہم بالکل. اور تو وہ تو اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں. جی. اور اب یہ جو معاملہ آگے چلے گا، اور اس میں بھی اب انہوں نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی. وہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر کو بلا لیا، اور یہ کرو، اور تم یہ کمیشن بنا دو، فلانا کرو. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور وہ بڑا صحیح میرا خیال ہے کیا جسٹس صدوق صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے، آپ نے مجھے بیچ میں پھنسا دیا ہے، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے اس اپلیکیشن میں، میرا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ چیف پرائم منسٹر کا ذکر ہے، نہ چیف جسٹس کا. یہ تو جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا ہے، وہ جواب دیں بھائی، میں کیوں جو بیٹھ کے جواب دوں. تو انہوں نے صحیح صحیح اپنا راستہ الگ کر دیا. انہوں نے تو سر شہباز شریف کو اپنے آفس میں بلا کے اس سے ڈسکس کرنا بھی ان کے مس کنڈکٹ میں آتا ہے کہ جن بندوں پہ الزام ہے کہ انتظامیہ نے ہم پہ پریشر ڈلوایا آئی ایس آئی کے ذریعے، آپ اسی بندے کو بلا کے اپنے آفس میں اس کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں. یہ تو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو گئے ہیں. بالکل مس کنڈکٹ ہے، اور یہ پبلکلی ہوا ہے، کوئی چھپ کے نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گئے جا کے، انہوں نے آ کے پھر اس کے بعد یہ کمیشن بنایا. یہ بھی غلط ہوا ہے بھائی. جس کو درخواست میں نے دی ہے امریکہ کو، جواب مجھے دے رہا ہے یوگنڈا، ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی. بالکل. تو جواب وہاں سے آ رہا ہے، درخواست کسی کو دی ہے، یہ کس طرح ہوگا یہ؟ تو دوسرا سر جو آپ کہہ رہے تھے عوامی احتجاج کی، آپ دیکھیں کہ ملک بھر میں اس وقت پاکستان میں جو رجسٹرڈ لائر ہیں ان کی تعداد ہے 2,30,000. 2,30,000 میں سے ابھی صرف 300 لائرز نے ایک لیٹر پہ سائن کیے تو ان کے جو ہے ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. اگر وہ 2,30,000 میں سے کوئی 40-50 ہزار بھی سڑکوں پہ نکل آئے لائر تو عید کے بعد، تو ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو سائن وائن کرنے والے جو ہوتے ہیں، یہ لیڈر ہی ہوتے ہیں نا. لیڈروں نے جو ایمبیشس ہوتے ہیں، جی. سامنے آنے والے ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں. وہ کر دیا انہوں نے. جی. لیکن اگر 2 لاکھ، پتہ نہیں 2 لاکھ مجھے دو صحیح. لاکھ تیس ہزار ہیں سر رجسٹرڈ، جو بار کونسلز میں اور ان اوکے، میں رجسٹرڈ ہیں. رجسٹرڈ 2 لاکھ کا تیسرا ہے، تو وہ تو ایک کال دیں گے، ایک جلوس نکالیں گے، تو اس میں 10-20 ہزار لوگ بھی آ جائیں گے، تو ان کا تو کام ہو جائے گا. یہ 300 کو نہیں برداشت کر سکتے سر. تو یہ تو 2 لاکھ تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو جی. چلنے والا نہیں ہے یہ کام. ان کا تو یہ فلاپ ہو گیا سارا نا. اس میں تو ان کو شکست، پوری طرح شکست ہو گئی.
بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے شاہین صاحب بھائی صاحب، اور جس طرح آپ نے سنا کہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس بکھلاہٹ میں ہی وہ الٹے سیدھے فیصلے کر رہے ہیں، جہاں انہیں ہونا چاہیے وہاں وہ ہے نہیں، اور جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے وہاں شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ اجازت چاہیں گے، بہت جلد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔